بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا کی پہلی عورت تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کی وجہ سے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی، جس سے ان کی اولاد ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلی۔ یہودی مسیحی مقدس کتابوں میں آپ علیہ السلام کا نام بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں حوا نام کا ذکر نہیں ہوا۔ صرف آدم کی زوجہ کے عنوان سے آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی تفسیری، تاریخی، روایتی کتابوں میں حوا کا نام ذکر ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں مختلف کہانیاں بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کا منع کیے گئے پھل کو کھانا، آپ کا زمین پر اتارے جانا اور زمین پر بھیجنے کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی اختلافات پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر روایات ہے کہ سعودی شہر جدہ میں واقع قبر حضرت حوا علیہ السلام کی ہے۔ قدیم تر روایات میں خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کے بعد خشکی میں رہنے والے حیوان اور پرندوں کو مٹی سے خلق کیا اور حضرت آدم نے ہر ایک کے لیے نام چنا، لیکن اسے ان میں سے اپنے لیے کوئی مناسب دوست نہ ملا۔ اسی لیے اللہ پاک نے آدم کو ایک لمبی نیند سلا دیا، اس کی ایک پسلی کو منتخب کیا اور اس سے عورت کی خلقت کی، اس عورت کو آدم کے لیے پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی زوجہ دونوں شرم کا احساس کیے بغیر جنت میں بغیر کپڑوں کے تھے۔ ابلیس نے عورت کو فریب دیا اور جس درخت کے پھل سے اللہ پاک نے آدم اور اس کی زوجہ کو منع کیا تھا، اسے کھانے کی رغبت دلائی۔ عورت نے اس پھل کو کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، جس کے نتیجے میں دونوں کی آنکھیں کھلی اور انہیں سمجھ آئی کہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں۔ چونکہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی، آدم نے اپنی زوجہ سے پوچھا اور اس نے شیطان کو متہم کیا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زوجہ سزا دی جس جرم کے وہ مرتکب ہوئے تھے۔ پھر عورت کو کہا گیا، تمہارے حمل کے درد کو بہت زیادہ کروں گا، درد کے ساتھ بچہ پیدا کرو گی اور شوہر کی مشتاق رہو گی اور وہ تم پر حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا اور درخت حیات کھانے سے روکا گیا تاکہ ہمیشہ زندہ نہ رہ سکیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت اما حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی میں فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی جگہ حضرت اما حوا کو حیض کی ابتدا ہوئی۔ روایت میں ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئی، جن میں حیض آنا اور حمل اور وضع حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے، جب تک تمہارا خاوند راضی ہوگا تو تم جنت میں جاؤ گی، اس کی اجازت اور رضا کے بغیر جنت میں نہیں۔ کہا جاتا ہے جنت میں 2 ایسے انسان ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ یہ ماں سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل علیہ السلام کی موت ہوئی تھی، جس کو اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ پھر ایک کوے نے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو مٹی میں دفن کر دیا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے
حضرت حوا علیہ السلام کے حمل کے بارے میں بیان کیا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کے جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کا جوڑا پیدا فرماتا ہے تاکہ وہ اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون حاصل کرے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو ڈھانپ لیا۔ اسے ایک خفیف یعنی ہلکا سا حمل رہ گیا۔ جب اس کا جسم بوجھل ہو گیا تو دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہم کو ایک اچھا سا بچہ پیدا فرما، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو جب پہلی بار حمل ٹھہرا تو آپ علیہ السلام نے بوجھ محسوس کیا۔ یہ زمین پر آنے کے بعد پہلی بار تھا کہ آپ کا پیٹ یوں حمل کی وجہ سے باہر نکل رہا تھا، جس کا بوجھ اور تکلیف آپ علیہ السلام کو چلتے پھرتے ہونے لگی تھی۔ ایک رات حضرت حوا سونے لگی تو ابلیس لبادہ بشریت میں حاضر ہوا۔ اس نے بیوی سے کہا، تمہارے پیٹ میں کیا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا علم کہ میرے پیٹ میں کیا ہے؟ ابلیس نے پھر پوچھا، یہ کہاں سے نکلے گا؟ ناک سے، کان سے، منہ سے، یا پھر تمہارا پیٹ پھاڑ کر نکلے گا؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، مجھے کیا معلوم کہاں سے باہر نکلے گا؟ شیطان نے کہا، اگر صحیح سلامت باہر آ گیا تو کیا تم میری بات مانو گی؟ شیطان کے کہنے پر حضرت حوا علیہ السلام نے کہا، جی میں آپ کی بات مانوں گی۔ شیطان نے کہا، اس کا نام حارث رکھنا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حارث ابن عیسیٰ کا نام تھا، یعنی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا تھا۔ جب صبح ہوئی حضرت حوا نے ساری بات حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا قصہ سننے کے بعد فرمایا، وہ شیطان ہے جس نے ہم کو جنت سے نکلوایا تھا، اس سے بچ کر ہی رہنا بہتر ہے۔ شیطان ایک بار پھر اما حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور تاکید کی کہ بچے کا نام حارث ہی رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حمل پورا کیا، بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا تو حضرت حوا علیہ السلام نے وعدے کے مطابق بچے کا نام حارث رکھنا چاہا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بچے کا نام قابیل رکھا۔ بے شک دوستو، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ثابت قدم رہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ جو ان کی بیوی سے وعدہ لے رہا ہے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قابیل رکھا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستو، جب ہم مرنے لگے تو ہماری زبانوں پر اللہ پاک اپنی رحمت سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری فرما دے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخرت میں ہمیں اچھا ٹھکانہ جنت الفردوس ملے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اور واقعات اور ان کی زندگی کے اچھے واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ڈسکرپشن میں آپ کو ان کی پہلے آنے والی ویڈیوز کا لنک مل جائے گا۔ جزاک اللہ۔